وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ہماری درسگاہوں میں جو سب استاد ہوتے ہیں، ہماری درسگاہوں میں جو سب استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. سنے امداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، ہر ایک امداد میں وہ مرکز امداد ہوتے ہیں. یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں. برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر، انہی کے فیض سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں. یہ بستی کو بلندی بخشتے ہیں اپنے کاندھوں کی، انہی کی کھوج سے سب نامور ایجاد ہوتے ہیں. جو کرتے ہیں ادب استاد کا پاتے ہیں وہ رفت، جو ان کے بے ادب ہوتے ہیں وہ برباد ہوتے ہیں. جو ان کے بے ادب ہوتے ہیں وہ برباد ہوتے ہیں. آج ہم ریٹائرمنٹ کی پرمکار تقریب کے لیے جمع ہوئے ہیں. سرمئی صاحب کی خدمات کا لفظوں میں احاطہ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، کیونکہ حضرت علی کا قول ہے، جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا میں اس کا غلام ہوں. اب اس کی مرضی، وہ مجھے بیچے، آزاد کرے یا غلام بنائے رکھے. اور اسلام نے استاد کو روحانی باپ قرار دیا ہے. ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. استاد ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں. میرے محتشم طلباء اور استاد کا ایک ایسا رشتہ ہے جس کی مثال دنیا میں کوئی نہیں. آپ اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ استاد وہ ہے جو بنجر زمین کو خلیان بنا دے، استاد وہ ہے جو پتھر کو تراش کر ہیرا بنا دے، استاد وہ ہے جو کسان بھی ہے، معمار وطن بھی ہے، الغرض استاد واجب الاحترام بھی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ میرے حقیقی باپ نے تو مجھے آسمان سے زمین پر لا دیا، لیکن میرا روحانی باپ جس نے دوبارہ مجھے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم یعنی استاد کہا اور اس رشتے کو ضرب اعلیٰ مثال بنا دیا. میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ جس طرح پھولوں کو چمن کی ضرورت ہوتی ہے، چاند کو دھمک کی ضرورت ہوتی ہے، سورج کو چمک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے. خزاں کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں، خزاں کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں. استاد ہماری اچھی تربیت کر کے ہمیں نکھار دیتے ہیں. اس ادارے کے لیے ایک سنہری دور تھا جس میں آپ نے طفلان وطن کی علمی تشنگی کو دور کرتے ہوئے ان کو علم و حکمت ان کو علم و دانش کی رفتوں تک پہنچایا. آپ نے کمال شفقت، جمال بصیرت اور لازوال علمیت کی مخصوص کریٹو میتھڈولوجی سے تشنگان علم کی تشنگی کو دور کیا. آپ نے اپنے تجربات کو، مشاہدات کو افکار و نظریات کے سانچے میں ڈھال کر اس ادارے کو ایک قابل تقلید ادارہ بنایا. مکین علاقہ، طفل و جوان، در و دیوار مکتب، نازاں اور موقع اٹھے. سیرت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو، سیرت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو. آپ ایسے سکندر ہیں جو لشکر میں ہوتے. آپ کی تعلیمی خدمات کو اجاگر کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. آپ کی شفقت سے نہال بھی جمع ہوئے، صاحب علم و عرفہ ہوئے. آپ کی محنتوں اور فہم و ادراک کی ریاضتوں کے ایندھن سے ذوفشاں ہے جو شمع، یہ چراغ
کبھی نہ بھول سکیں گے۔ آپ نے ترکستان وطن کو علم و حکمت کے لفظوں کی دھرتی سے لے کر اعلیٰ سوچوں کے تخیل کے آکاش پر علم کی معراج بخشی ہے۔ آپ کے علم و دانش کے لفظوں سے جب ہلیں تو معطر ہو یہ جہاں سارا، یہ خطہ کیا دھرتی کا سما سارا۔ میں بھی بہار دیتے ہیں، استاد ہماری اچھی تربیت کر کے ہمیں اٹھا دیتے ہیں۔ سامعین، میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے سرمایہ صاحب کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اے میرے استاد، تو ہے ذی شان، تیری عظمت تیری رفعت کو سلام، علم و حکمت کا علم بردار ہے تو، قافلہ فکر کا سالار ہے تو، سالار ہے تو۔ اس زمانے میں جہالت کے خلاف ہر گھڑی برسرے پیکار ہے تو، پیشوا روح ہے پیشوا ہے امام، اے میرے استاد تیری عظمت تیری رفعت کو سلام۔ سر منیر صاحب، ملت کا معمار، الوداع الوداع۔ 73 ریبے کا سرمایہ افتخار، الوداع الوداع۔ 3 دہائیوں سے محو تدریس، استاد الاساتذہ، فرد شناسی کا علم بردار، الوداع الوداع۔ گھر گھر علم کی شمعیں ذوفشاں کی ہیں، ملت کا خدمتگار، الوداع الوداع۔ ربع صدی سے تشنگان علم کو کمال بخشا ہے، ربع صدی سے تشنگان علم کو کمال بخشا ہے، عمل تدریس کا شاہکار، الوداع الوداع۔ فکر قائد اور وجد اقبال کا ترجمان، دولت اسلام منبع افکار، الوداع الوداع۔ بطرف عزم سفر کہ ہو قوم انقلاب، عظمت پاکستان کا آئینہ دار، الوداع الوداع۔ اہل فکر و نظر اور مظہر علم و دانش، خوابیدہ صلاحیتوں کا آشکار، الوداع الوداع۔ آفتاب علم کہ جس سے منور ظلمت شب، صبح درخشاں کا بیدار، الوداع الوداع۔ آپ کے دم سے معطر ہے یہ گلستان علم، 73 ریبے کی بہار، الوداع الوداع۔ 73 ریبے کا سرمایہ افتخار، الوداع الوداع۔ سر منیر صاحب، ملت کا معمار، الوداع الوداع۔